اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کے بارے میں ایک لمبی حدیث بیان کی ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں آپ نے بتایا کہ مسلمان مختلف احزاب میں تقسیم ہو جائیں گے، کئی گروہ ہو جائیں گے مسلمانوں کے۔ اس وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہا کہ کیف اصنع یا رسول اللہ، اس فتنے کے اختلاف کے دور میں کیا کروں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ان ادرکت ذلک، یعنی کہا کہ ان ادرکت ذلک، اگر میں یہ فتنے کا دور پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر، مسلمانوں کا جو امیر ہے، امیر المؤمنین ہے، حاکم ہے، تو اس کی سن اور اس کی مان، اس کی بات، اس کا حکم سن اور اس کی فرما برداری کر۔ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، چاہے تیری پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں، تیرا مال چھینا جائے، پھر بھی تو اس کی بات سن اور اس کی فرما برداری کر۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الامارہ میں۔ ابو داؤد کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا فَإِن كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ، اگر زمین میں اللہ کی طرف سے کوئی خلیفہ مقرر ہو، جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَالْزَمْهُ، چاہے وہ حاکم، وہ خلیفہ، وہ مسلمانوں کا امیر تیری پیٹھ پر کوڑے برسائے، تیرا مال چھین لے، پھر بھی تو اس سے چمٹا رہ، اس سے جڑا رہ، اس سے ہٹ کے خروج مت کر۔ وَإِلَّا قُمْتَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَذْلِ شَجَرَةٍ، اور اگر یہ نہ ہو، حاکم بھی نہیں مسلمانوں کا، تو پھر تو کیا کر، تیرے بس میں ہو تو تو کسی پیڑ کی جڑ پکڑ کے اس کو چباتا رہے۔ تو یہاں پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اگر مسلمانوں کا حاکم موجود ہے اور وہ ظالم ہے، تب بھی اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ عام ذہن کیا ہے؟ اگر حاکم اچھا ہے تو ٹھیک، اگر وہ ظالم ہے، اگر اس میں بگاڑ ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، تو پھر ہم کو اس کو ہٹا کے دوسرے کو لانا چاہیے۔ اب اس کو ہٹو بولے تو ہٹنے والا تو ہے نہیں، تو کیا کرو، اس کے خلاف خفیہ یا ظاہری، ظاہراً یا چھپ کے اس سے یعنی اس کے خلاف بغاوت کی جائے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کے خلاف مظاہرات کرنا یا خفیہ طور پر اس کے خلاف کچھ ایسی سازش رچنا کہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں اور اس کا تختہ پلٹ دیا جائے، یہ دونوں چیزیں اسلام میں صحیح نہیں ہیں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ تیری پیٹھ پہ کوڑے برسائے، جسمانی تکلیف دے، یا تیرا مال چھین لے، مالی ظلم کرے، ظلم کی دونوں بھی صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں میں تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا ہے۔ فَالْزَمْهُ، اس سے جڑا رہے، الگ مت ہو، خروج مت کر، بغاوت مت کر، ریولوشن کی کوشش مت کر۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اسلامی اصول ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد نے روایت کی، امام ابو داؤد نے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 1791 پر اور اسی طرح سے 2739 پر اس کو حسن کہا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی کہ خروج جائز نہیں ہے۔ مسلمان حاکم کے خلاف خروج اس کو کہتے ہیں، اس کے خلاف باہر نکلنا، اس کی طاعت سے نکل جانا۔ ابو حارث کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ فی امر کان حدث ببغداد، ابو حارث کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ سے، یہ امام احمد ابن حنبل ہیں، بغداد میں جو فتنہ اٹھا تھا میں نے اس کے تعلق سے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا۔ وَهَمَّ قَوْمٌ بِالْخُرُوجِ، اور ایک طبقہ تھا مسلمانوں کا، اس نے حاکم کے خلاف خروج کا ارادہ کر لیا تھا، ہم تو بغاوت کریں گے۔ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، میں نے کہا اے ابو عبداللہ، مَا تَقُولُ فِي الْخُرُوجِ مَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو خروج کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ،
امام احمد نے کہا بالکل ٹھیک نہیں ہے، انکار کیا، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا. وجعل یقول سبحان اللہ الدماء الدماء. امام احمد ابن حنبل کیا کہنے لگے؟ سبحان اللہ، کیا کر رہے ہیں لوگ، خون 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 بہے گا، خون بہے گا. الدماء الدماء لا ارى ذلك ولا آمر به. میرے نزدیک بالکل ہی مناسب نہیں ہے اور نہ میں ایسا کرنے کا حکم دیتا ہوں، مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے. لا ارى ذلك، مجھے صحیح نہیں لگتا، میری رائے یہ نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے. اور ولا آمر به، اور میں نہیں کہتا کہ ایسا کرنا چاہیے، میرا کہنا نہیں ہے ایسا. الصبر على ما نحن فيه خیر من الفتنہ. یہ بہت پیارا جملہ ہے. کہا کہ جس حالت میں آج ہم لوگ ہیں اس پر صبر کرنا یہ بہتر ہے، فتنے سے زیادہ بہتر ہے. الصبر على ما نحن فيه خیر من الفتنہ. جان و مال کی تباہی ہو، فتنے کا دور پیدا ہو جائے، ایسے حالات آئیں، بگاڑ کے حالات آ جائیں، ایسے حالات سے بہتر ہیں جس میں ہم ہیں اور اس پر ہم صبر کر لیں. یسفک فیہا الدماء، ایسا دور جس میں خون بہایا جائے. ویستباح فیہا الاموال، جس میں لوگوں کے مال مباح ہو جائیں، کوئی چاہے جس کا مال لوٹے. وینتہک فیہا المحارم، اور جس میں عورتوں کی عزتیں پامال ہوں، ان کی عصمت دری ہو. اما علمت ما کان الناس فیہ، یعنی ایام الفتنہ، کیا تم نہیں جانتے کہ ایام فتنہ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ قلت والناس اليوم الیس هم فی فتنة یا ابا عبداللہ. کہا کہ اے ابو عبداللہ، آج جس حال میں لوگ ہیں کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ حکومت بگڑی ہوئی ہے، حاکم کا عقیدہ تک گڑبڑ ہو گیا ہے، ایسے حالات میں ہم ہیں، کیا ایسے وقت میں ہم فتنے میں نہیں ہیں؟ قال وَإِن كَانَ فَإِنَّمَا هِيَ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ. کہا اگرچہ ایسے حالات ہیں، بگاڑ ہیں، لیکن یہ جو فتنہ ہے یہ بہت لمیٹڈ ہے، اس کا دائرہ مخصوص ہے. فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ عَمَّتِ الْفِتْنَةِ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ. کہتے ہیں کہ لیکن جب تلوار اٹھ جائے گی، یہاں سے عوام بغاوت کر دی، وہاں سے حاکم نے اپنی فوج کے ساتھ ان لوگوں پر، باغیوں پر حملہ شروع کر دیا، تو کہا کہ فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ عَمَّتِ الْفِتْنَةِ، اگر تلوار اٹھ جائے تو پھر فتنہ عام ہو جائے گا، پھر فتنہ ایک دائرے میں نہیں رہے گا، وہ عام ہو جائے گا. وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، اور سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، سارے اسباب زندگی کے کھانا پینا سے لے کے دوائیاں سے لے کے ساری ضرورت کی چیزیں، سارے اسباب مسلمانوں کے بقا کے، حیات کے منقطع ہو جائیں گے. الصبر علی ھذا ویسلم لک دینک خیر لک. اس تکلیف پر صبر کر لینا کہ حاکم بگڑا ہوا ہے یا کچھ خرابی اس کے اندر ہے، اس پر صبر کر لینا اور تیرا دین سلامت رہے، یہ زیادہ بہتر ہے. وَرَأَيْتُهُ يُنْكِرُ الْخُرُوجَ عَلَى الْأَئِمَّةِ. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل مسلمانوں کے اماموں کے خلاف خروج کا انکار کرتے تھے، منع کرتے تھے. وقال الدماء لا ارى ذلك ولا آمر به. کہتے تھے خون نہیں، خون بہے گا لوگوں کا، نہ میری رائے یہ ہے نہ میرا حکم ہے. امام ابو بکر ابن الخلال نے اس کو اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے، روایت نمبر 89 پر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے دور میں بادشاہ نے کتنا ظلم کیا ان کا. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلق قرآن کا جب فتنہ اٹھا، حاکم اس وقت میں کہتا تھا، ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا جو کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور جو علماء یہ نہیں کہتے تھے ان پر ظلم کیا جاتا تھا. امام احمد ابن حنبل کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو باندھ کے ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ اگر ہاتھی کو باندھ کے اگر اس کو مارا جاتا تو وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتا. لیکن امام احمد ابن حنبل ڈٹے رہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. کہتے تھے لاؤ
قرآن سے کوئی دلیل لاؤ، حدیث سے کوئی دلیل لاؤ، لیکن یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ بظاہر ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ بھائی اتنی سی بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن دین کی حفاظت کرنا یہ جان کی حفاظت سے زیادہ ہے، خاص طور سے ایسے لوگ جو لوگوں میں اسوہ اور مقتدیٰ لوگوں کے ہوں۔ اگر وہ ٹل جائیں، حق سے پھر جائیں، حق کو میں کمزور ہو جائیں، پیچھے پوری امت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، ان لوگوں کو قربانی دے کر عزیمت پر قائم رہنا پڑتا ہے، تاکہ پیچھے جو لوگ کمزور ہیں وہ دین سے پھر نہ جائیں، امت میں بگاڑ نہ آ جائے۔ اس وقت میں وہ خود امت کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا امام احمد ابن حنبل ڈٹے رہے اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے امام احمد حنبل کا ایک قول یہ بھی ہے، کسی نے کہا کہ آپ کو دعا کا موقع ملا تو آپ کیا کریں گے؟ کہا میں حاکم کے لیے دعا کروں گا، اللہ اس کو ہدایت دے دے، چاہے تو یہ بھی دعا اس کو اللہ برباد کر، کیوں برباد کرے بھائی؟ اس کے بعد دوسرا کوئی آئے گا اچھا ہوگا، گارنٹی ہے، اس سے اچھا کہ اللہ اس کو ہی ہدایت دے دے، میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ سے۔ ایسا حاکم جو ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر، لیکن اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ اگر ایک دعا میرے پاس ایسی اور مجھے معلوم ہو جائے کہ قبول ہوگی تو میں حاکم کے لیے دعا کروں گا۔ ہمارے جیسے لوگ کہیں گے اپنے لیے کرتے تو زیادہ اچھا تھا، یہ ہماری جہالت ہے۔ کیوں؟ میرے اپنے لیے دعا ہوگی ٹھیک ہے، اس کا فائدہ میری ذات تک محدود ہوگا، لیکن اگر ایک حاکم سدھر جائے تو ساری مسلمانوں کی جان و مال اور عزت اور دین کی حفاظت ہوگی۔ حاکم سدھر جائیں تو سارے بلاد سدھر جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے، یہ ہمارے ائمہ کا طریقہ ہے، ہمارے اماموں کا طریقہ ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پر مسلمان بہت سارے ہمارے نوجوان فلاں حاکم ایسا، فلاں حاکم ایسا، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو بھائی، صرف سعودی عرب کا نہیں، کسی بھی ملک کا حاکم ہے، کیوں ہم لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکائیں؟ کیوں ہم کریں؟ علماء نے کسی کے بھی بارے میں کہا کہ مسلمان خاص طور سے جو دعات ہیں وہ اس میدان میں نہیں بولے، خاموش رہیں، تیرا کام نہیں ہو۔ ہر ملک میں کچھ نہ کچھ مسلمان تو ہے نا، اگر یہاں سے ہم کسی حاکم کے بارے میں بولیں گے، لوگوں کو بھڑکائیں گے، ان کی جان و مال کا نقصان ہوگا، اس میں نہیں پڑے۔ اپنے میدان میں جو بھی لوگوں کی اصلاح کا کام ہے، جس کی اجازت گنجائش ہے، وہ کرتے رہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا حاکم ہو، مت بولو اس کے بارے میں۔ کیوں بول رہے ہو؟ کیا فائدہ اس کا؟ کچھ کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں بھڑکائیں ہم لوگوں کو؟ کیوں اس طرح کی باتیں ہم انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، کیوں ہم اس طرح کی چیزیں ڈالیں؟ نہ ڈالیں، ہم کسی کے بھی بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ صرف سعودی عرب کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی بھی حاکم کے بارے میں کیوں بولے مسلمان؟ خاموش رہیں، اگر راستہ ہے اس کی اصلاح کا، کسی ذریعے سے کوشش کریں اس کی۔